نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باپ کا جو نام ہے وہ اچھا ہو تو اولاد کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر باپ بدنام ہو، مثلا کوئی چور ہو یا شرابی ہو یا ڈاکو ہو یا زانی ہو، اور یہی اس کی شہرت ہو، تو اس کے اثرات بچوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ماں کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، کچھ برائیاں چھپی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی کا ہسبینڈ ڈرنک کرتا ہے اور وہ گھر کے اندر ہی کرتا ہے، اور جب وہ ڈرنک کرتا ہے اور ڈرنک ہو جاتا ہے تو پھر گالی گلوچ بھی کرتا ہے اور کبھی مار دھاڑ بھی کرتا ہے، یا جو برا کام ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس میں خاتون خانہ اگر اپنا رویہ مثبت رکھے اور اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرے تو اس کے نشے میں کمی ہو سکتی۔ بعض اوقات گھریلو سٹریس کی وجہ سے ہی مرد حضرات نشے میں آ جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ بیوی کا تعاون نہیں، بیوی نے بچے بھی اپنی طرف کر لیے ہیں، دوسری طرف فائنینشیل کرائسس ہیں۔ تو اب اس میں جو میرے تجربے میں آیا ہے وہ یہ کہ دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو گھر کی بات گھر تک ہی رکھتی ہیں، شوہر جو بھی کر رہا ہے اس سے ایک آسان طریقے سے نبٹتی ہیں، اس کا علاج کرواتی ہیں، یا خاندان کے ایسے معتبر افراد کو ساتھ ملا کے جو واقعی مسئلے کا حل نکالیں، اس کا کچھ سولوشن سوچتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت ہسبینڈ کا پردہ ہر جگہ کھولنا شروع کر دیتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بتانا، اپنے سسرال میں بتانا، بلیک میلنگ کرنا۔ بعض کیسز میں تو لوگ آڈیوز وغیرہ اور ویڈیوز بنا کے ایسی صورت میں سب میں نشر کر دیتے ہیں۔ اب بیوی جب یہ کام کرتی ہے تو وہ صرف ہسبینڈ کو نہیں بدنام کر رہی ہوتی، وہ اپنے بچوں کے مستقبل پر بھی ڈاکہ ڈال رہی ہوتی ہے، جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی اور اس کے ہسبینڈ کی لڑائی ہے، اور اس میں وہ حق پر ہے اور ہسبینڈ باطل پر ہے۔ چونکہ وہ ڈرنک کرتا ہے اس لیے وہ بہت بڑا مجرم ہے، لہٰذا اس کو پوری طرح پورے خاندان میں بدنام کر دو۔ اب کوئی بھی عورت جب اپنے ہسبینڈ کو اپنے میکے میں، اپنے سسرال میں، اپنے جان پہچان والوں میں بدنام کرتی ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہسبینڈ کی یہ بدنامی صرف ہسبینڈ کو نہیں نقصان دے گی، کس کو دے گی؟ آگے بچوں کو بھی۔ بعض خواتین بچوں کو باپ سے، دادا دادی سے، اپنے سسرال سے، سب سے کاٹ دیتی ہیں اور ان کے خلاف اتنا پوائزن کرتی ہیں کہ وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ٹین ایجرز کے جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے مسائل جو ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جب اتنا متنفر کیا ہوتا ہے سسرال سے تو ان کی سپورٹ نہیں ملتی پھر ان کی اصلاح کے لیے۔ دیکھیے کہ ایک پورا ولیج ایک بچے کی تربیت کرتا ہے، اٹس ناٹ اے سنگل ہینڈڈ، کوئی بھی یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا میں نے اپنے بچوں کو اس طرح پالا ہے۔ اگر آپ کے بچے اچھے نکلے ہیں تو وہ صرف آپ نہیں ہیں اس کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے۔ بچے بہت سی چیزوں سے اثرات قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بچے بگڑتے ہیں تو سارا بلیم ماں پر ہی آتا ہے کہ کس ماں نے یہ تربیت کی تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، بڑا حصہ ہوتا ہے، لیکن ماں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو اگر ہم کسی کے بھی خلاف بھڑکائیں گے، ان کے ددھیال کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، تو یہ جو پوائزن ہے یہ ان بچوں کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ تو ایسے میں اگر آپ کے کچھ ڈفرینسز ہیں بھی اپنے ان لاز کے ساتھ تو اس کو آگے نہ ٹرانسفر کریں، اس کو اپنے تک رہنے دیں، اس میں بچوں کو اپنی پارٹی نہ بنائیں، کیونکہ اس سے آپ کو وقتی طور پر تو بہت ہمدردی مل جائے گی، لیکن بڑے ہو کر ہو سکتا ہے یہی بچے آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ سے نفرت کریں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، باپ تو ویسے چھوڑ گیا اور ماں نے ہمیں باقیوں سے بھی کاٹ دیا، ہم کہیں کے نہ رہے۔ اور ایسے بچے پر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ شوہر تو تھا ہی بیمار، بچے بھی بے راہ رو ہو گئے، بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے، تو ہاتھ کیا آیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صورتحال بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے جب ایک عورت کو سنگل ہینڈڈ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور شوہر کو بھی دیکھنا ہے اور باہر کے کام بھی کرنے ہیں، اور ساری مشکلات اسی کے سر پہ آ جاتی ہیں۔ لیکن ایسے میں اگر وہ صبر کرتی ہے تو اجر بھی بہت بڑا ہے۔
اگر صبر نہیں کرتی تو حالات تبدیل نہیں ہوتے، حالات ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن مشکلات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ بے صبری سے، بد زبانی سے، بد اخلاقی سے، بلیک میلنگ سے مسائل بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں۔ تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے ایسے کام کرنے چاہیے۔ ان مسائل اور مشکلات کا حل کچھ اور ہے، صرف کسی شخص کے خلاف کمپین چلانا نہیں ہے۔ شارٹ ٹرم تو آپ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کی شرافت اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور ماں باپ کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس والدین اگر نیک ہوں تو وہ نیکی اولاد کے بھی کام آتی ہے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی، جو یتیم بچے تھے، ان کی حفاظت کی، اور آگے فرمایا رحمۃ من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں کہاں کام کرتی، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الرحمن ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ خفیہ طریقوں سے، لطیف طریقوں سے، جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں تک جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی کیئر کرتا ہے۔